بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع احرام سے متعلق ہے۔ احرام جو ہے وہ ایک حالت کا نام ہے جو نیت عمرے یا حج کی نیت اور اس کے ساتھ ہی تلبیہ پڑھنے سے یا اللہ کا ذکر کرنے سے انسان پر طاری ہوتی ہے۔ اس میں نیت ظاہر ہے کہ دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے، تو دل میں ارادہ عمرے یا حج کا ہے، اور پھر وہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ کہلاتا ہے۔ تو عمرے کی نیت کہ یا اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، تو میرے لیے اسے آسان کر دے اور میری طرف سے اسے قبول فرما۔ عربی میں بھی کر سکتے ہیں، اسی طرح اگر حج کی نیت کرنی ہے تو یوں ہی ہوگی۔ تو نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے بھی کہہ لے تو بہتر ہے، اور زبان سے ذکر الہی کرنا ضروری ہوتا ہے، اور تلبیہ پڑھنا جو ہے وہ سنت ہوتا ہے۔ ایک بار لازم ہوتا ہے اور 3 بار یہ سنت ہے، یعنی ذکر اللہ اور تلبیہ کو اختیار کرنا سنت ہے، اور اگر تلبیہ کسی کو یاد نہیں ہے لبیک اللہم لبیک، تو وہ اللہ کا کوئی بھی ایسا ذکر کر سکتا ہے کہ جو اس کی تعظیم پر مشتمل ہو، جیسے سبحان اللہ کہہ دے، الحمدللہ کہہ دے، اللہ اکبر کہہ دے، اللہم اغفر لی کہہ دے، تیسرا کلمہ پڑھ لے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تلبیہ کے برابر قرار پائیں گی اور انسان حالت احرام میں آ جائے گا۔ لیکن ذکر اللہ کے علاوہ اگر وہ تلبیہ پڑھتا ہے تو یہ سنت مبارکہ ہوگی۔ جیسے ہی یہ نیت کرے گا تو یہ حالت احرام میں آ جائے گا، یہ محرم کہلائے گا، اور احرام کی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں جس کا خیال رکھنا اسے ضروری ہوتا ہے۔ جن پابندیوں میں سے ایک پابندی یہ بھی ہے کہ مرد محرم جو ہے وہ سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتا۔ خواتین تو وہی جو ان کا نارمل ڈریس ہوتا ہے وہ اسی میں نیت کرتی ہیں احرام کی، اور وہ حالت ان پر طاری ہو جاتی ہے تو وہ ان کا لباس ہی، انہیں جو ہے وہ سلا ہوا لباس پہننا منع نہیں ہوتا، تو وہی ان کا لباس گویا کہ احرام کہلانے لگ جاتا ہے۔ اصل تو یہ ایک حالت کا نام ہے جو انسان پر طاری ہوتی ہے۔ تو بہرحال ایک شخص نے احرام کی نیت کر لی تو وہ محرم ہو گیا اور اس پر احرام کی پابندیاں لازم ہو گئی، جس میں سے ایک پابندی یہ بھی ہے کہ وہ سلا ہوا لباس نہیں پہنے گا۔ تو اب اسی لیے کہ حالت احرام طاری ہونے کے بعد سلا ہوا لباس پہننا منع ہے، تو اب نیت پہلے کریں یا پہلے لباس پہن لیں؟ تو اسی لیے وہ سلا ہوا لباس پہلے بندہ اتار دیتا ہے اور اس کی جگہ بغیر سلی ہوئی 2 چادروں کو استعمال کرتا ہے، ایک کو تہبند بناتا ہے اور ایک کو جسم پر اوڑھ لیتا ہے۔ تو حقیقت میں یہ لباس احرام نہیں ہے، بلکہ یہ نیت عمرے کی یا حج کی اور تلبیہ پڑھنے سے ایک حالت بندے کے جسم پر طاری ہو جاتی ہے، اس پر طاری ہوتی ہے انسان پر۔ تو اس حالت کا نام حالت احرام کہلاتا ہے، اور چونکہ اس میں سلا ہوا کپڑا پہننا منع ہوتا ہے تو یہ 2 بغیر سلی چادریں پہن لیتے ہیں، تو اس کو مجازی طور پر احرام کہہ دیتے ہیں کہ بھئی میں نے احرام پہنا ہوا ہے، میں احرام خریدنے جا رہا ہوں، یہ احرام کی دکان ہے۔ تو ان 2 چادروں کو مجازی طور پر احرام کہہ دیا جاتا ہے۔ حقیقتاً احرام جو ہے ایک حالت کا نام ہے جو نیت اور تلبیہ کے ذریعے انسان پر طاری ہوتی ہے۔ اس سے یہ بات جب واضح ہو گئی ہم پر، تو اس سے چند مسائل کا جواب بھی ہمیں معلوم ہو گیا کہ اگر کوئی شخص ایئرپورٹ پر پہنچا اور اس کی لگیج کے ساتھ اس کا احرام بھی چلا گیا، اور اس کے ہینڈ بیگ میں احرام نہیں ہے، غلطی سے اس نے مین لگیج جو ہے اس میں ڈال دیا تھا، اب اس کے پاس احرام نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جہاز میں سفر کرے گا، میقات سے گزرے گا، اور میقات سے پہلے اس کو نیت کرنا ضروری ہوگا میقات پر، کہ میقات مکہ جانے والا جو ہے اس کو میقات پر نیت کرنا احرام کی ضروری ہوتا ہے۔ اب اس کے پاس ہے ہی نہیں ہے بغیر سلی ہوئی 2 چادریں، تو اب یہ کیا کرے؟ اب وہاں ایئرپورٹ پر بھی دیکھ لیا، تلاش کر لیا، دکانوں پر کسی ساتھی سے بھی مانگ لیا، دیگر لوگوں سے بھی مانگ کے دیکھ لیا، ان کے پاس اویلیبل نہیں ہے، ایک ہی تھا، انہوں نے اس کو استعمال کیا ہوا ہے۔ تو اب یہ کیا کرے؟ کیا یہ احرام کی نیت کرے یا نہ کرے؟ تو بالکل یہ احرام کی نیت کر سکتا ہے، کیونکہ مجبوری کی حالت ہے۔ اب یہ اپنے سلے ہوئے کپڑوں میں ہی نیت کرے گا کہ اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اور لبیک اللہم لبیک پڑھ لے تو یہ محرم ہو جائے گا، حالانکہ شلوار قمیض پہنا ہوا ہے اپنے نارمل لباس میں، تو حالت احرام میں آ گیا۔ اور اب جیسے ہی جدہ پر اترے گا، 3-4-5 گھنٹے کا سفر ہے، اس کے بعد لگیج ہاتھ میں آ جائے گا، اب یہ 2 چادریں پہن لے گا۔ تو اب یہاں مجبوری کی وجہ سے اس نے ایسا کیا ہے، لہٰذا سلے ہوئے کپڑے پہننے کی وجہ سے گناہ گار نہیں ہوگا، سلے ہوئے کپڑوں میں ہی نیت اس کی ہو گئی اور یہ حالت احرام میں ہے۔ اور اب چونکہ اس نے 12 گھنٹے سے کم وقت تک سلے ہوئے کپڑے پہنے ہیں، لہٰذا ایک صدقہ فطر اس کو دینا ہوگا، جو 2 کلو آٹا یا اس کی رقم بنتی ہے، تو یہ اس کا جرمانہ بھی ادا ہو جائے گا۔ ہاں، یہ اگر ایسا ہوا
کہ 12 گھنٹے یا اس سے زیادہ اس نے سلا ہوا کپڑا اس حالت میں پہن لیا تو پھر ایک دم واجب ہوتا ہے۔ دم کا مطلب ہوتا ہے قربانی کرنی ہوتی ہے بکرے یا بکری کی، اور اسے حدود حرم میں قربان کرنا ہوتا ہے، اور اس کا گوشت فقراء میں تقسیم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ خود استعمال نہیں کر سکتے، نہ اغنیا کو، غنی یا پیسے والے لوگوں کو دے سکتے ہیں، تو فقراء میں تقسیم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن یہ 4-5 گھنٹے 6 گھنٹے ہی کا معاملہ ہوتا ہے، اور آدمی کے ہاتھ میں یہ احرام آ سکتا ہے، لہٰذا وہ شلوار قمیض میں احرام کی نیت کر لے تو وہ محرم ہے۔ اسی طرح اس سوال کا بھی اب جواب مل گیا کہ بھئی کسی وجہ سے یہ چادریں بدلنی پڑ جائیں تو کیا چادریں جسم سے جدا کرنے کی صورت میں ہم حالت احرام سے باہر آ جائیں گے، ہماری حالت احرام ختم ہو جائے گی؟ نہیں، یہ کپڑے احرام نہیں ہیں، اصل تو احرام ایک حالت کا نام ہے کہ جو نیت اور تلبیہ کی وجہ سے ہم پر طاری ہوئی تھی وہ باقی رہے گی، لہٰذا اگر احرام ناپاک ہو گیا اور اس کو بدلنا پڑا تو کوئی بات نہیں، اس کے اتارنے سے آپ حالت احرام سے نہیں نکلیں گے۔ اسی طرح سے نہانے کی غرض سے اگر احرام جسم سے جدا کیا ہے تب بھی جو ہے وہ حالت احرام پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو احرام جو ہے وہ تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے اور اس سے احرام پر کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہاں تو یہ احرام سے متعلق بنیادی معلومات تھی، خاص کر اس بات کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ احرام ایک حالت کا نام ہے، یہ کپڑوں کا نام نہیں ہے، اور یہ حالت نیت اور ذکر اللہ سے انسان کے جسم پر طاری ہو جاتی ہے، پھر وہ محرم ہو جاتا ہے اور اس پر احرام کی پابندیاں پوری کرنا، اس کا خیال رکھنا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔